السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر اسمت النساء کشور، جونیئر لیکچرر اردو، گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز، حسینی علم، حیدرآباد. آج ہم قواعد کی تعلیم شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اپنی نصابی کتاب میں تیسرا چیپٹر قواعد ہے، لیکن سب سے پہلے ہم قواعد کیا ہے یہ معلوم کر لیں گے اور قواعد کے تمام زمروں اور تمام اقسام کے متعلق علم حاصل کریں گے، کیونکہ قواعد بنیاد ہے تمام زبان کی. اپنی انٹرمیڈیٹ سال اول کی کتاب معیار ادب اردو حصہ اول انٹرمیڈیٹ سال اول میں قواعد نظم، نثر اور سرسری مطالعے کے ساتھ شامل ہے، لیکن کسی بھی نظم یا غزل کی تدریس سے قبل میں قواعد کی تدریس شروع کر رہی ہوں، کیونکہ قواعد یا گرامر کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے. جس طرح کسی بھی مکان کی تعمیر کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا پلرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے کسی بھی زبان، چاہے وہ اردو ہو، انگلش ہو یا دنیا کی کسی بھی زبان میں قواعد جو ہے سو بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ قواعد کے اقسام سے، قواعد کے مختلف زمروں سے اور قواعد کے تمام شعبوں سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے تو پھر اگلے اسباق، نظم ہو یا نثر، آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اردو قواعد. سب سے پہلے سوال شروع ہوتا ہے کہ قواعد کسے کہتے ہیں؟ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے. زبان کی درستی اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے. اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں قواعد کہا جاتا ہے. ان کے جاننے سے اردو زبان کو ٹھیک طریقے سے بولا اور سمجھا جا سکتا ہے. انگریزی میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں. قواعد یا گرامر لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے اور اس کا مطالعہ زبان پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. دوسرے الفاظ میں قواعد دراصل زبان کی سائنس کو کہتے ہیں. ہر زبان کی ادائیگی میں اس کے تلفظ، اس کے ہجے، اس کی تذکیر و تانیث میں ایک ضابطہ یا طریقہ پایا جاتا ہے، اور یہی طریقے اس زبان کو بے ضابطگی اور بے قاعدگی سے بچاتے ہیں. اسی ضابطے یا طریقے کو قواعد یا گرامر کہتے ہیں. قواعد کا اصل نظریہ اور مقصد زبان کا صحیح استعمال ہے. ہم جب کسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اس زبان کے درست استعمال کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ گفتگو انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے، جس سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے. قواعد زبان کا صحیح استعمال کر کے اس میں خوبصورتی پیدا کرنا سکھاتی ہے. کسی بھی زبان میں گفتگو کے لیے حروف کا سہارا لیا جاتا ہے. حروفوں کو ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں. الفاظ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ ہوتے ہیں. یہ الفاظ بامعنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی. اس طرح الفاظ کو دو زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک بامعنی الفاظ، دوسرے بے معنی الفاظ. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل. کلمہ یعنی ایسا لفظ جس سے کچھ معنی ظاہر ہوں، مثلاً سیاہ، سفید، پانی، برف، سچ، جھوٹ، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان وغیرہ. کلمے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مستقل کلمہ اور نمبر 2 غیر مستقل کلمہ. یہاں دیکھیے، یہ جدول کے تحت مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمے کی مختلف اقسام کو بتایا گیا ہے. مستقل کلمہ ایسے الفاظ جو اپنی ذات سے مستقل معنی دیتے ہیں،
مستقل کلمہ کہلاتے ہیں، جیسے احمد، گھوڑا، کتاب، درخت، پہاڑ، پانی وغیرہ۔ یعنی ایک ہی لفظ کے استعمال کرنے سے ہم کو اس کے مکمل اور ٹھیک ٹھیک معنی معلوم ہو جاتے ہیں، اسے مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ مستقل کلمے کی 5 قسمیں ہیں: اسم، 2 ضمیر، صفت، فعل اور متعلق فعل۔ مستقل کلمے کی قسمیں دیکھیے، نمبر 1 ہے اسم، نمبر 2 ہے ضمیر، نمبر 3 ہے صفت، نمبر 4 ہے فعل اور نمبر 5 ہے متعلق فعل۔ غیر مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں؟ غیر مستقل کلمہ ایسے الفاظ جو اپنے آپ سے کوئی معنی نہ دے لیکن جب دوسرے بمعنی الفاظ کے ساتھ آئیں تو معنی دیں۔ انہیں حرف بھی کہا جاتا ہے، جیسے کا، کی، کو، کے، نے، سے، پر، میں، تک وغیرہ۔ ایسے سینکڑوں الفاظ ہماری زبان میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کسی ایک لفظ، غیر مستقل لفظ کا استعمال کریں تو اس کے کوئی معنی پتہ نہیں چلتے۔ مثلاً جیسے کا کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے آتا ہے تو اس کے معنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غیر مستقل کلمے کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے حروف عطف، نمبر 2 حروف ربط، نمبر 3 حروف تخصیص اور نمبر 4 حروف ہجائیہ۔ یہاں دیکھیے غیر مستقل کلمے کی قسمیں بتائی گئی ہیں: حروف عطف، حروف ربط، حروف تخصیص اور حروف ہجائیہ۔ مستقل کلمے کی اقسام کی درجہ بندی ان کی خاص خصوصیات کی بنا پر کی گئی ہے۔ انہیں کلمے کے اجزاء یا اجزائے کلام بھی کہتے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 اسم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 صفت، نمبر 4 فعل اور نمبر 5 متعلق فعل۔ اسم کیا ہے؟ دیکھیے، نمبر 1 مستقل کلمے کی سب سے پہلی قسم ہے اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم سے مراد کسی بھی جاندار، کسی بھی چیز یا شے، کسی بھی مقام یا جگہ یا کسی بھی کیفیت کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ایسا لفظ جو ایک ہی لفظ سے کسی بھی جاندار کے نام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جاندار یعنی انسان، جانور، درخت وغیرہ، اور کسی بھی چیز یا شے مطلب کسی بھی ایٹم، کوئی بھی ایٹم جس پر ہماری نظر پڑتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے تو وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کسی بھی مقام یعنی جیسے کسی بھی محلے، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر یا کسی بھی بر اعظم کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی کیفیت کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں، جیسے کہ رونا۔ رونا ایک کیفیت ہے، یہ بھی جیسے کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں: اسم خاص، اسم عام۔ اسم خاص سے کیا مراد ہے؟ اسم خاص سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی بھی خاص جاندار، خاص چیز، خاص مقام یا خاص جگہ یا خاص کیفیت کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً تاج محل، ڈائناسور، حیدرآباد وغیرہ۔ اسم خاص کی 4 قسمیں ہیں: نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 عرف، نمبر 4 تخلص۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ اسم خاص کے معنی سمجھ گئے ہیں بچوں؟ مثلاً اسم خاص سے مراد ہے خاص چیز، خاص جگہ، خاص جاندار یا خاص کیفیت کا نام۔ اب اسم خاص میں بھی 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 اقسام سے تعلق رکھنے والے ناموں کو ہی اسم خاص کہیں گے ہم، باقی تمام کو اسم عام کہتے ہیں۔ تو اسم خاص میں سب سے پہلے آتا ہے خطاب۔ خطاب سے مراد ایسا نام، اسم خاص کی قسم ہے یہ خطاب، اور جس سے مراد وہ نام ہے جو کسی بادشاہ یا سرکار کی طرف سے اعزازی طور پر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ خطاب دینے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں خطاب دیا جاتا ہے، اور اس کے خطاب عطا کرنے کی بھی ایک خاص تقریب ہوتی ہے جس میں ایک سند اور جو ہے سو شال اور نقد رقم کے جو ہے سو کسی ایک نام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں جب بادشاہت تھی تو بادشاہ شجاع الدولہ، سالار جنگ، نجم الدولہ، دبیر الملک، اس طرح کے خطابات عطا کیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ گورنمنٹ جب انگریزی حکومت ہمارے ہندوستان میں رائج ہو گئی تو وہ لوگ خطاب دیتے تھے ایک سر، اور دوسرا خطاب دیتے تھے وہ لوگ شمس العلماء۔
اسی طریقے سے ہماری ہندوستانی حکومت جو جمہوریت ہے، تو ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا خطاب ہے بھارت رتن، پدما بھوشن، پدما وبھوشن، پدم شری وغیرہ۔ اب آئیے اس میں خاص کی دوسری قسم، لقب۔ لقب اس میں خاص کی وہ قسم ہے جس سے مراد ایسا نام جو کسی انسان کی خاصیت یا وصف کو ظاہر کرتا ہے اور خود بخود لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، یعنی یہ کسی سرکار یا بادشاہ کی طرف سے نہیں دیا جاتا، بلکہ خود بخود لوگوں میں کسی انسان کی خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے تمام پیغمبروں کے جو ہے سو القاب تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ، اور داؤد علیہ السلام کا لقب تھا سمیع اللہ۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ، اور اسی طرح سے تمام پیغمبروں کے القاب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے بابائے قوم کسے کہا جاتا ہے؟ مہاتما گاندھی، یعنی مہاتما گاندھی کا خطاب ہے بابائے قوم۔ اور جو ہے سو سروجنی نائڈو جو ایک انگریزی کی شاعرہ تھی اور بہت اچھی نظمیں کہا کرتی تھی، ان کا لقب ہے بلبل ہند۔ عرف اس میں خاص کی تیسری قسم ہے عرف، جس سے مراد وہ چھوٹا سا نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے خود بخود مشہور ہو جاتا ہے یا اصل نام کو چھوٹا کر کے پکارا جاتا ہے، مثلاً گڈو، منو، فرو، سمو وغیرہ۔ اگلی قسم ہے تخلص۔ اس میں خاص کی چوتھی قسم ہے جس سے مراد وہ نام جو شاعر اپنی نظم یا غزل میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، مثلاً محمد تقی میر کا تخلص ہے میر، علامہ اقبال کا تخلص ہے اقبال، اسد اللہ خاں کا تخلص ہے غالب وغیرہ۔ یہ تھی 4 قسمیں اس میں خاص کی: خطاب، لقب، عرف اور تخلص۔ اب مستقل کلمے کی دوسری قسم ہے اسم عام۔ اسم عام سے مراد کسی بھی عام جاندار، عام جگہ، عام کیفیت یا عام چیزوں یا شے کے نام کو ظاہر کرتا ہے، مثلاً آدمی، یعنی آدمی تمام انسان، دنیا کے آدمیوں کو آدمی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی قسم کے تمام لوگ، یہ جو کوئی خاص نہیں ہے، یہ عام نام ہے۔ اس طرح سے کتابیں کروڑوں کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا پہلا نام رہتا ہے کتاب، پھر اس کے بعد آتا سماجی علم کی کتاب یا سائنس کی کتاب یا جو ہے سو دیوان غالب وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے درخت، دنیا کے تمام درخت ایک ہی ہیں، اس لیے یہ جو ہے سو اسم عام کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سو ہم درخت کے بعد کہیں گے پیپل کا درخت یا نیم کا درخت الگ الگ وغیرہ۔ اسی طریقے سے تالاب وغیرہ، یہ تمام اسم عام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسم عام کی 5 قسمیں ہیں، جس سے سب سے پہلی ہے اسم ذات، دوسرا ہے اسم کیفیت، تیسرا ہے اسم جمع، چوتھا ہے اسم اعلیٰ، اسم ظرف زمان و مکان وغیرہ۔ سب سے پہلی اسم عام کی قسم ہے اسم ذات، جس سے مراد وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی بھی جاندار یا چیز کے بارے میں ٹھیک طور سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یا علم ہو جاتا ہے، مثلاً لڑکا، بکری، گدھا، عورت وغیرہ۔ اسم عام کی دوسری قسم ہے اسم کیفیت۔ اسم عام کی قسم ہے جس سے مراد وہ لفظ ہے جس کے ذریعے جاندار یا چیزوں یا کیفیت کی حالت معلوم ہوتی ہے، مثلاً گرم، نرم، روشنی، اندھیرا وغیرہ۔ اسم عام کی اگلی قسم ہے اسم جمع۔ اسم عام کی وہ قسم ہے جس سے مراد ایسا لفظ جس کو کسی جاندار یا چیزوں کے ملنے سے بنایا جاتا ہے، یعنی اس کا نام تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، مثلاً جماعت، یعنی کئی انسانوں کے ملنے سے ایک جماعت بنتی ہے، جماعت یا کلاس، فوج، انجمن، انگور کا خوشہ وغیرہ۔ اسم اعلیٰ، اسم عام کی اگلی قسم ہے اسم اعلیٰ، جس سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی اوزار یا آلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً چھری،
दरांती, हथौड़ी, खिलाड़ी, स्क्रू ड्राइवर, प्लेयर वगैरह। इसमें ज़र्फ़ ज़मा वो मकान, इसमें आम की किस्म पांचवी किस्म है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा वो मकान, इसमें आम की किस्म है, जिससे मुराद वो नाम है जो किसी जगह और ज़माने या मौसम को ज़ाहिर करता है। मसलन मस्जिद, यानी मस्जिद ज़र्फ़ मकान है। इसमें ज़र्फ़ मकान के तहत आते हैं मस्जिद और मदरसा, या जो है सो पार्क, या म्यूज़ियम, या हॉस्पिटल, या जो है सो कॉलेज। ये तमाम ऐसे अल्फाज जो किसी मुकाम को या किसी जगह को ज़ाहिर करते हैं, वो तमाम इसमें ज़र्फ़ मकान के तहत आते हैं। और जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक महीने का नाम है जुलाई। जुलाई यानी एक महीने को या ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है। किसी भी महीने का नाम या किसी भी साल का नाम, यानी 2021 यानी 2021 बोले तो आप ये साल को ज़ाहिर कर रहा है। जुलाई या अगस्त बोले तो ये महीने को ज़ाहिर कर रहा है। या इतवार या पीर बोले तो ये दिन को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह कोई भी तारीख़ वगैरह तमाम इसमें ज़र्फ़ ज़मा के तहत आते हैं। ये थी इसमें ख़ास की किस्में और इसमें आम की किस्में। अब आइए मुस्तक़िल कलमे की दूसरी किस्म है ज़मीर, यानी सबसे पहली मुस्तक़िल कलमे की पहली किस्म थी इस्म, फिर इस्म की ज़ैली किस्में थी इसमें ख़ास, इसमें आम, फिर इसमें ख़ास की ज़ैली किस्म थी खिताब, लक़ब, उर्फ़, तख़ल्लुस, और इसमें आम की ज़ैली किस्म थी इसमें ज़ात, इसमें कैफ़ियत, इसमें आला, इसमें जमा, और इसमें ज़र्फ़ ज़मा व मकान। अब मुस्तक़िल कलमे की दूसरी किस्म है ज़मीर। ज़मीर से मुराद वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की बजाय इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हम किसी का नाम लिए बगैर उसकी जगह जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे ज़मीर कहते हैं। मसलन आप, तुम, तू, वो, ये, हम, उन वगैरह। ज़मीर की जुमला 5 किस्में हैं। ज़मीर नंबर 1 है ज़मीर शख्सी, नंबर 2 है ज़मीर इशारा, नंबर 3 है ज़मीर तनकीर, नंबर 4 है ज़मीर मौसूला, नंबर 5 है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। अब आइए इसमें मुस्तक़िल कलमे की तीसरी किस्म सिफ़त। सिफ़त से मुराद वो लफ्ज़ है जिसे किसी इस्म की कैफ़ियत या हालत या कमियत मालूम होती है। मसलन खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की कहने से आपको ये पता चल रहा है कि लड़की खूबसूरत है। बदसूरत लड़का, बेकार लोग, यानी बेकार लोग से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बेरोज़गार लोग हैं। और चौकोर पत्थर या गोल पत्थर, या जो है सो लंबा ऊंचा दरख्त वगैरह। सिफ़त की 5 किस्में हैं। सिफ़त ज़ाती, नंबर 1 सिफ़त ज़ाती, नंबर 2 सिफ़त निस्बती, नंबर 3 सिफ़त अददी, नंबर 4 सिफ़त मक़दारी, और नंबर 5 सिफ़त ज़मीरी। इसमें मुस्तक़िल कलमे की पहली किस्म थी इस्म, दूसरी किस्म थी ज़मीर, तीसरी किस्म थी सिफ़त। अब ये चौथी किस्म है फ़ेल। फ़ेल से मुराद वो लफ्ज़ है जो किसी काम के करना या होने को ज़ाहिर करता है। मसलन मैं लिख रही हूँ, लड़कियाँ शोर कर रही हैं। फ़ेल की किस्मों को 2 तरीक़े से बयान किया जाता है। फ़ेल नंबर 1 है फ़ेल की किस्में बालिहाज़ माना, यानी माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में अलग हैं, और फ़ेल की किस्में बालिहाज़ ज़माना यानी ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में अलग हैं। मानों के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुताद्दी और फ़ेल नाक़िस। जबकि ज़माने के लिहाज से भी फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। इसके बाद है मुस्तक़िल कलमे की 5वीं किस्म मुतालिक़ फ़ेल। मुतालिक़ फ़ेल से मुराद वो लफ्ज़ है जो किसी फ़ेल के माने में कमी या ज़्यादती पैदा करता है या इस फ़ेल की ख़ासियत को ज़ाहिर करता है। यानी जो फ़ेल से मुराद है कोई काम, यानी वो काम कितनी मरतबा किया गया, कहाँ पर किया गया, किस मुकाम पर किया गया या किस तरीक़े से किया गया, इसको कहते हैं मुतालिक़ फ़ेल। यानी फ़ेल से मुतालिक़ जितने अल्फाज हमें पढ़ने को मिलेंगे वो तमाम मुतालिक़ फ़ेल हैं। मसलन मरियम ने लगातार मेहनत की, घोड़ा सरपट दौड़ा,
فاطمہ نے 4 بار جواب لکھا وغیرہ۔ متعلق فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متعلق فعل کیفیت، متعلق فعل مکان، نمبر 3 متعلق فعل زمان، نمبر 4 متعلق فعل استفہام، نمبر 5 متعلق فعل عددی اور نمبر 6 متعلق فعل مقداری۔ تو بچوں آج کی کلاس یہاں تک ہے۔ اگلی کلاس میں صفت اور ضمیر کی مکمل قسموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ یہ اسم کی قواعد میں آپ کو اسم کی تمام قسموں کو پڑھنا ضروری ہے۔ امتحان میں آپ کو صرف اسم خاص کی تمام قسموں کو، اسم خاص اور اسم عام کی تمام قسموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔